جی میں انور عباس 24 نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کے ہمراہ ایک نئے ٹاپک کے لے کر ہم آئے ہیں، اور آج ہم اس پر بات کریں گے جو کہ عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان۔ گزشتہ کئی دنوں سے جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا دونوں ممالک کے درمیان، اور افغان طالبان کی جارحیت کے بعد پاک فوج کو مجبوراً لیکن ایک منہ توڑ اور مؤثر جواب دینا پڑا۔ افغان طالبان کی جارحیت کا مختلف پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے انتہائی کامیابی سے نہ صرف اپنے وطن کا دفاع کیا بلکہ دشمن کو ناکو چنے بھی چبا دیے، اور آج وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا جس میں کہ کہا گیا کہ افغان طالبان کی درخواست پر عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا ہے دونوں جانب سے، اور یہ عارضی جنگ بندی جو کہ شام 6 بجے شروع ہوئی یہ اگلے 48 گھنٹے جاری رہے گی، اور اس دوران فریقین آپس میں تعمیری بات چیت کے ذریعے، مثبت بات چیت کے ذریعے ایک پیچیدہ مگر قابل عمل مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاک افغان تنازع میں 3 ممالک کا اہم کردار رہا، جو کہ بنیادی طور پر یہ تینوں ممالک پہلے دن سے نہ صرف ان کے بیانات ہمارے سامنے آئے بلکہ عملی طور پر بھی یہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں کر رہے تھے، اور ان 3 ممالک میں سعودی عرب، قطر اور ایران شامل ہیں۔ تنازع کے آغاز سے ہی ایرانی حکومت کا بیان سامنے آیا جس میں کہ انہوں نے پاکستان کو ثالثی کی پیشکش کی۔ اس کے علاوہ قطر اور سعودی عرب کی جانب سے بھی ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں کی گئی۔ نہ صرف سفارتی سطح پر ثالثی کی پیشکش کی گئی بلکہ عملی سطح پر بیک گراؤنڈ جو ہے رابطے دونوں ممالک کے ساتھ کیے گئے، افغان طالبان رجیم کے ساتھ بھی اور پاکستانی حکومت کے ساتھ بھی۔ اور اس کے بعد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے براہ راست بھی پاکستان کو جنگ بندی کا کہا گیا، درخواست کی گئی، جبکہ حالانکہ اگر ہم ان کے ایکس ہینڈل پر جائیں تو افغان ترجمان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے درخواست کی، جبکہ حقیقت میں افغان طالبان کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی عارضی جنگ بندی کی۔ ان جھڑپوں میں بنیادی طور پر سعودی عرب، قطر اور ایران کا ایک اہم کردار رہا۔ جنگ بندی کے حوالے سے دونوں ممالک سے بار بار رابطے کیے گئے، اور زیادہ اہم کردار جو ہے قطر اور سعودی عرب کی جانب سے تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قطر میں طالبان کا آفس بھی تھا، دوحہ مذاکرات بھی قطر میں، اور قطر کے کافی گہرے روٹس موجود ہیں افغان طالبان کے اندر۔ سعودی عرب نے بھی اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ان جھڑپوں کے دوران جنگ بندی کے حوالے سے، لیکن ہر بات جو بات آڑے آ رہی تھی وہ افغان طالبان حکومت کی ہٹ دھرمی اور بھارت کی جانب سے ان کو ملنے والی پشت پناہی تھی۔ بھارت کی جانب سے بھرپور انداز میں جلتی پر تیل کا کام کیا گیا، اور افغان طالبان کی بھرپور نہ صرف حمایت کی گئی بلکہ بھارتی میڈیا جو ہے افغان طالبان کے لیے ایک بطور وار میڈیا جو ہے استعمال ہوا، اور انہوں نے افغان طالبان کے نریٹو کو بھرپور انداز میں جو ہے اس کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا، اور بلکہ اپنے الزام کو انہوں نے ایک اس کی نفی کر دی کہ جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان اور افغان طالبان کے بہت گہرے روابط اور افغانستان میں پاکستان افغان طالبان کے پیچھے کھڑا ہے، جبکہ اب دنیا کے سامنے اصل صورتحال آ رہی ہے کہ کون افغان طالبان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، بھارتی میڈیا نے افغان طالبان کا ساتھ دیا، بھارتی حکومت نے افغان طالبان کا ساتھ دیا، اور یہی افغان وزیر خارجہ ملا امیر متقی جب دورہ بھارت کے دوران انہوں نے مقبوضہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ ڈکلیئر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان پر بھی مختلف طرح کی الزام تراشیاں کی، جس کے جواب میں اس تناؤ میں اضافہ ہوا، اور بالآخر اس میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ کافی شدید جھڑپیں رہی، اور سفارتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس افغانستان کی جارحیت کے بعد اور پاکستان افغان طالبان کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بعد پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو چکا ہے، اور اس وقت جو افغانستان اور پاکستان کی تجارت ہے مکمل طور پہ رکی ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ مکمل طور پہ بند ہے، اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اس وقت ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معطل ہے بالکل۔ دونوں ممالک کے درمیان جو سرحدی آمد و رفت کا سلسلہ تھا وہ بھی بالکل بند ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جھڑپوں سے قبل پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم اور چمن کی سرحدی کراسنگ کھلی رہیں۔ جب جھڑپوں کا آغاز ہوا وہ کھلی رہیں، لیکن
وہاں سے صرف ان افغانوں کو جانے کا راستہ دیا گیا جو کہ اپنے ملک جانا چاہتے تھے، اپنے وطن واپس جانا چاہتے تھے، جو پاکستان میں غیر ملکی مقیم تھے، ان کو بارڈر کراسنگ کی اجازت دی گئی تھی چمن اور تورخم سے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، اور وہ بنیادی طور پر اپنے وطن واپس لوٹ رہے تھے۔ لیکن جب جھڑپوں میں شدت پیدا ہوئی، جو راہداریاں ہیں یا بارڈر کراسنگز ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 8 بارڈر کراسنگز ہیں اس وقت، اور جو 9ویں بارڈر کراسنگ تھی اس کے حوالے سے، اس کو کھولنے کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے۔ 3 مہینے کے اندر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ کسٹمز بھی اپنے معاملات بہتر کرے گا، وہاں پہ اپنے آفسز سیٹ اپ کرے گا، اور بادینی جو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 9ویں بارڈر کراسنگ ہونی تھی اس کو کھول دیا جائے گا۔ لیکن موجودہ صورتحال میں شدید جھڑپوں کے باعث اور شدید کشیدگی کے باعث یہ منصوبہ بھی منجمد کر دیا گیا ہے۔ جھڑپوں سے قبل جو گزرگاہ ہے یا بادینی جو بارڈر کراسنگ ہے، اس کے حوالے سے کافی پیش رفت ہو چکی تھی، اور کسٹمز جو ہے اس والے سے بھرپور تیاری کر رہے تھے پاکستان کسٹمز کے، وہاں پہ اپنے وہ دفاتر کا سیٹ اپ کرے۔ لیکن اب یہ منصوبہ منجمد ہو گیا اور اس میں مزید پیش رفت جو ہے وہ عارضی طور پہ روک دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جھڑپوں کی شدت 2 سال پہلے جو ہے 2 سال بند رہنے کے بعد انگور اڈا کا جو سرحدی کراسنگ ہے، جس کو کہ افغانستان کی جانب باب وزیرستان کہا جاتا ہے، وہ کچھ عرصہ پہلے کھلی تھی، آمد و رفت شروع ہوئی تھی، ایون کہ ٹریفک جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی تھی، لیکن موجودہ جھڑپوں کے باعث اس کو بھی دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ ٹوٹل 8 جو سرحدی کراسنگز ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، ان میں سے 2 جو ہیں ان کو بین الاقوامی سٹیٹس حاصل ہے، ان میں چمن اور سپن بولدک ہے، اور تورخم یہ بین الاقوامی سٹیٹس رکھتی ہیں، جبکہ دیگر جو سرحدی راہداریاں ہیں یا بارڈر کراسنگز ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس میں اراندو، گرسال، نواں پاس، انگور اڈا، چمن جو ہیں یہ شامل ہیں۔ اور جو سفارتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ جو جھڑپوں کا ایک طویل سلسلہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان رہا، اس میں تقریباً ان تمام سرحدی راہداریوں پر افغان فورسز کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، پاکستانی پوسٹوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس کے جواب میں پاکستان نے نہ صرف منہ توڑ جواب دیا بلکہ دشمن کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں حالات کی، جو افغانستان کے اندرونی حالات تھے، ان حالات میں بھی افغان طالبان مجبور ہو گئے تھے کہ وہ صلح کی جانب پیش رفت کریں، کیونکہ افغانستان کے جو ایک سینئر رہنما ہیں حقانی نیٹ ورک کے سراج الدین حقانی، انہوں نے بھی 2-3 مواقع پر کابل میں اپنے خطاب میں یہ بات کی، جب جہاد کا کریڈٹ ملا امیر متقی لے رہے تھے، پاکستان کے خلاف بیان بازی کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جہاد کیا اور ہم نے بڑی سپر پاورز کو اسی افغانستان میں شکست دی اور افغانستان کو ان کا قبرستان بنایا۔ جب وہ پاکستان کو اس انداز میں دھمکی دے رہے تھے تو سراج الدین حقانی نے بھی بعض اجتماعات میں اپنے خطاب کے دوران یہ واضح کیا کہ جو موجودہ لوگ جو کہ جہاد کا کریڈٹ لے رہے ہیں، بنیادی طور پر جہاد میں ان کا اتنا حصہ نہیں جتنا وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کریں، جہاد کرنے والے کوئی اور لوگ تھے، اور بہت ساری پالیسیز سے افغان حکومت کی، افغان طالبان حکومت کی سراج الدین حقانی نہ صرف نالاں تھے بلکہ ان کی جانب سے تنقید بھی کی جا رہی تھی، بالخصوص انسانی حقوق کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ اور اگر افغان طالبان یہ جنگ جاری رکھتے تو ممکنہ طور پر یہ بھی خدشات موجود تھے کہ شاید سراج الدین حقانی یا حقانی نیٹ ورک افغان طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو جاتا، لہٰذا افغان طالبان کے پاس اس وقت صلح کے علاوہ کوئی زیادہ آپشنز موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ صلح کی طرف واپس آئے اور پاکستان سے درخواست کی کہ پاکستان فائر بندی یا عارضی جنگ بندی کا اعلان کرے، اور وہ بھی اس کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم آنے والے دنوں کی بات کریں تو یہ اختلافات جو کہ حقانی نیٹ ورک، سراج الدین حقانی اور افغان طالبان حکومت کے درمیان ہیں، یہ مزید شدت اختیار کریں افغان طالبان کی سخت گیر پالیسیز کی وجہ سے۔ نہ صرف حقانی نیٹ ورک کو اس پہ اعتراضات ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی مختلف مغربی ممالک کی جانب سے بھی، اور بالخصوص ابھی جو حالیہ 4 ملکی مذاکرات ہوئے ماسکو میں، اور اس کے علاوہ ماسکو فارمیٹ کے جو اجلاس ہوئے، ان میں واضح طور پہ مختلف اعتراضات کا سلسلہ جاری رہا۔
ماسکو فارمیٹ میں بھی شریک ممالک نے افغان طالبان کی جانب سے اپنی سرزمین کو ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کی درخواست کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گرد گروہوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں، محفوظ پناہ گاہیں، افغان حکومت خود ان کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تنازع ہے، اس کی بڑی وجہ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ ہیں جو کہ سرحد پار سے پاکستان میں آ کے کارروائیاں کرتے ہیں، اور بڑی تعداد میں ہمارے معصوم شہری مسلح افواج کے جو جوان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں ان حملوں کے نتیجے میں، اور اب پاکستانی حکومت مجبور ہو چکی ہے کہ وہ ان کالعدم گروہوں کے، جن میں کہ BLA، TTP اور دیگر گروہ شامل ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے، پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے جب افغانستان کی جارحیت سامنے آئی تو بھرپور انداز میں اس کا جواب دیا گیا اور ان دہشت گرد گروہوں کو بھرپور انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ اور اگر ہم بات کریں آنے والے دنوں کی، تو یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مختلف ممالک ہیں افغانستان میں، مغربی ممالک ہیں، افغانستان میں موجود جو اپوزیشن گروہ ہیں، حقانی نیٹ ورک ہے جیسے کہ وہ بھی افغان حکومت پہ تنقید کر رہا ہے، اس کے علاوہ شمالی اتحاد کے وہ گروہ بھی موجود ہیں، ابھی تک وہ لوگ بھی موجود ہیں، ان کے ہم خیال افراد بھی موجود ہیں جو کہ اس طالبان حکومت سے سخت نالاں ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ، تعلیم پہ، خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے۔ اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یا تو افغان طالبان کو ان معاملات میں ایک کھلے دل کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ان کی گارنٹی دینی ہوگی انسانی حقوق کی، ان خواتین کے حقوق کی، وگرنہ یہ جو ایک لاوا پک رہا ہے افغانستان کے اندر، یہ مزید شدت اختیار کرے گا اور آنے والے دنوں میں جو افغان طالبان حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ وہ پہلی مشکلات میں ان کے فنڈ اس وقت فریز ہیں، افغان طالبان کے بینکنگ سسٹم میں کافی ایسے معاملات ہیں جو کہ افغان طالبان کے لیے ان کی مشکلات میں اضافہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں UN کی جو پابندیوں والی لسٹ ہے، فہرست ہے، اس میں بھی افغان طالبان کا نام ہے۔ تو بہت ساری ایسی اصلاحات ہیں جو کہ افغان طالبان کو کرنی ہوگی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنی سرزمین کے استعمال کو اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف روکنا ہوگا کہ ان کی سرزمین سے دہشت گرد گروہ ان کے ہمسایہ ممالک کو نشانہ نہ بنائیں، ادروائز یہ کہ ان کے لیے وہاں پر حکومت جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔